نحمد رسول علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایام جو دسمبر کے آخر میں ہوتے ہیں انہیں کرسمس کے طور پر جو ہے نا وہ دنیا عیسائیت میں منایا جاتا ہے، اور اس دن کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بطور عید، بطور خوشی کا دن، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے، بلکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد تو نہیں، اللہ رب العالمین کی مجسم صورت میں دنیا میں معاذ اللہ آنے کی بات جو ہے وہ عیسائی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نقطۂ نظر اسلام نے پیش کیا ہے، ہم اس پر بات کریں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ جو دن منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس باب میں جو ہے نا وہ ہم کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نبوت کی بابت امت کو آگاہ کیا۔ نہ صرف نبی علیہ السلام نے بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا ہے۔ ان کے پیدائش کے واقعے کو اگر دیکھ لیا جائے، وہاں سے لے کر دیگر مواقع پر مختلف مواقع ہیں قرآن مجید میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تو وہاں نجاشی کے پاس جا کر جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے جوابات جو مسلمانوں نے دیے، تو اس میں جو اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ بینات کو تلاوت کیا تو نجاشی نے یہ کہا تھا، وہ چونکہ عادل بادشاہ تھا، وہ تھا اس وقت عیسائی لیکن وہ حق پرست تھا، اس لیے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ نہ اس سے زیادہ کہا نہ اس سے کم کہا شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پھر اسلام بھی قبول کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے انتقال پر دعائے مغفرت بھی کی، جنازے کی بابت بھی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو بہر صورت یہ چند چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے، آج تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی محترم مفکر عالم جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمیں عطا کیے۔ ناظرین ہم بغیر کسی توقف کے ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے حوالے سے ایک تو نظریہ دنیا عیسائیت میں پایا جاتا ہے، اسلام میں آپ کا کیا تعارف ہے، کون سی شخصیت ہے؟ یہ چند باتیں میں نے تو طالب علم کے طور پر کہی ہیں، آپ ذرا اس پر جو ہے نا وہ گہری نظر ڈالیں اور بتائیں کہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے دعوت دی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تعارف پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کا تفصیلی تعارف موجود ہے، ان میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا تعارف پیش فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ جو تعارف ہے جو خود بزبان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید فرقان حمید میں وہ بطور حکایت موجود ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب سے نوازا گیا ہے اور میں نبی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکلم الناس فی المہد وقہل، کہ وہ ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں، یہ معجزہ بھی ہے، وہ اپنا تعارف از خود بیان کر رہے ہیں، اور یہی وہ تعارف ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دنیا اسلام میں معروف ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔
پھر ایک بات میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جی 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی. اور پھر ایک اعزاز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو امت مسلمہ کے ساتھ، امت مسلمہ کو بلکہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تعارف حضرت عیسیٰ کا اس انداز میں بھی پیش کیا کہ جب میری امت قرب قیامت کو پہنچے گی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نزول فرما ہوں گے اور دجال ملعون کو قتل کریں گے اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. امامت حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں بحیثیت متبع امتی وہ نماز بھی ادا فرمائیں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا اور مدینہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان کی تدفین ہوگی، طبعی موت ہوگی. تو یہ جو ایک تعارف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو روایات میں بھی موجود ہے اور قرآن کی آیات میں بھی موجود ہے، اس تعارف کے حوالے سے ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ کچھ اشکالات پیش کرتے ہیں. لیکن چونکہ آج ہم محض سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس تعارف کو پیش نظر رکھتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے. تو ایک تو تعارف یہ ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہونا اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اس وقت کے لوگوں کا اعتراض کرنا اور پھر اس اعتراض کا جواب قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ بزبان عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور اپنی والدہ کی عصمت کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم یہ نسبت ہی سیدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اس میں وہ ولادت کا پورا واقعہ موجود ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اب یہاں جو ہے وہ اس کھجور کے درخت کا بے موسم پھل کا ذکر ہے. پھر سیدہ مریم علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت نے جو ان کا اہتمام فرمایا، ایک عصمت کا اہتمام فرمایا، وہ سارا واقعہ اس میں موجود ہے. اور پھر ولادت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں موجود ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ آل عمران میں خوشخبریاں موجود ہیں. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ النساء میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تعارف مکمل طور پر موجود ہے. اب میں آپ کو ایک بات یہ عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو دنیا عیسائیت میں نظریات موجود ہیں تو یہ نظریات اب سے نہیں ہیں بلکہ یہ ماضی سے چلے آ رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہم تک جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ دو بنیادی نقطۂ نظر ہیں دنیا عیسائیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا اور یہ کہا کہ خدا ہم میں رہا جب تک چاہا خدا ہم میں رہا، پھر وہ آسمان دنیا پہ چڑھ گیا. تو یہ جو نقطۂ نظر ہے یہ دنیا عیسائیت میں ایک قدیم فرقہ ان کا تھا جن کو یعقوبیہ کہتے ہیں. اب آج ان کی شکل جو ہے وہ جدید حساب سے دیکھ لی جائے تو یہ فرقہ یعقوبیہ نصارہ کا تھا جن کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ خدا ہم میں رہا جب تک چاہا پھر آسمان دنیا کی طرف. یہ عیسائیوں کا نقطہ ہے. یہ یعقوبیہ فرقہ یعقوبیہ جو نصارہ کا ایک فرقہ ہے. پھر ایک نقطۂ نظر اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا ہم میں رہا جب تک چاہا. ایک تو یہ ہے کہ خود خدا رہا جب تک چاہا اور پھر آسمان دنیا کی طرف چڑھ گیا. اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ خدا کا بیٹا ہم میں رہا جب تک چاہا پھر آسمان دنیا کی طرف چڑھ گیا. تو یہ جو نقطۂ نظر ہے جو دوسرا ہے یہ اس فرقے کو نستوریہ کہتے ہیں. تو یہ یعقوبیہ اور نستوریہ یہ دونوں نصارہ کے فرقے ہیں. اور پھر ایک نقطۂ نظر بنیادی طور پر جو
دین اسلام نے پیش کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد خاص، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، صاحب شریعت اس دنیا میں رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ نقطہ نظر اہل اسلام کا ہے، اور جمی اہل اسلام کا یہی ایک نقطہ نظر ہے۔ اور آج کی دنیا میں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف ہم پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے خاص بندے، اس دنیا میں آئے، صاحب کتاب تھے، اپنی شریعت کی نفاذ اور تبلیغ کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں آسمان دنیا پر جسم کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ زندہ آسمان دنیا پر اٹھایا۔ اب میں یہاں ایک بڑے نقطے کی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری دنیا عیسائیت بھی اگر اس کو دیکھنا چاہے تو اس پروگرام کو دیکھے اور یہ دیکھیں کہ اہل اسلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف پیش کر رہا ہے، تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں جو نقطۂ نظر موجود ہیں ان نقطۂ نظر کو دیکھیے اور اہل اسلام کے نقطۂ نظر کو دیکھیے۔ آپ کے ہاں بیٹے کا تصور ہے، آپ کے ہاں خدا کا تصور ہے، ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بندے اور عبد کا تصور ہے۔ پھر جو دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ رہے پھر آسمان دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل اسلام بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جب تک رہے، جب تک اللہ نے چاہا وہ اس دنیا میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ جو زندہ آسمان کی طرف جسم کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان دنیا پر جانا ہے، اس پر تمام عیسائی مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قل تعالوا الی کلمۃ واحدۃ، اس کلمہ واحدہ کی طرف آ جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب ہم دنیا عیسائیت کو اس کلمہ واحدہ کی طرف بلانے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان دنیا پر اٹھائے جانے کے حوالے سے آپ اور ہم متفق ہیں اس جسم کے ساتھ، اس روح کے ساتھ، وہاں ایک بدبخت گروہ بھی موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم پاکستان میں تو انہیں جو ہے وہ قانونی طور پر ظاہر ہے کہ ان کے اسلام کی بات نہیں کی جاتی، پاکستان کے قانون میں تو ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ویسٹرن ممالک میں جو دنیا عیسائیت کے ساتھ وہ لوگ مسلم احمدی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو وہ جو مسلم احمدی کہلا رہے ہیں، جو ٹائٹل اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، ان سے پوچھئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تذکرہ کر کے گیا ہے اور کیا اپنی کتابوں میں اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خرافات لکھی ہیں۔ تو یہ ان سے پوچھئے۔ ہمارے نزدیک تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام کیا۔ عیسائیوں کے ہاں جو آپ نے یعقوبیہ اور دوسرے فرقے کی بات کی، لیکن کچھ عیسائی بھی کیا ایسا نہیں کہتے کہ ان کو مسلوب کر لیا گیا اور یہ وہ آج کے اس دور میں، تو شاید ان کی اور ان کی فکر آپس میں ملتی ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو صلیب کے قائل ہیں وہ بھی ایک نقطۂ نظر موجود ہے اور وہ صلیب لے کر چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فکر موجود ہو، لیکن جو ہے جو قدیم، جو آپ نے کہا نا تعالوا الی کلمۃ، تو وہ کلمہ شاید ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ وہ یعقوبیہ اور نستوریہ کے تحت جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، اچھا جن کا یہ نظریہ موجود ہے، تو ان کا جو ایک دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ آسمان دنیا کی طرف گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اہل اسلام کے نزدیک بھی آسمان دنیا کی طرف زندہ اس جسم کے ساتھ اوپر گئے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ جو قادیانی ہیں یہ تو ان کی وفات کے قائل ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے، پوری دنیا میں جو لوگ ہمیں سنیں گے، یا کبھی یہ چونکہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ وقتی طور پر نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے یہ چیز ریکارڈ پر آ جائے گی،
تو ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ عیسائیت کا آج ڈاکٹر صاحب جب ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، تو چونکہ آپ تو عیسائیت کو پڑھ کر ان کی کتابوں کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، آج کا بیچارہ عیسائی، اس کا تو عیسائیت سے تعلق نہیں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عیسائی ممالک ہیں جنہیں ہم انگریز ممالک کہتے ہیں، یورپ وغیرہ، جہاں ان کی حکومتیں ہیں، لیکن وہاں تو چرچ روزانہ کی بنیاد پر بک رہے ہیں اور مسلمان انہیں خرید رہے ہیں یا ویسے حالوں کے لیے وہ خریدے جا رہے ہیں، وہاں تو کوئی زبوالی کی صورتحال ہے۔ یعنی عیسائیت کے اندر عیسائیوں کو اپنا مذہبی پیشوا نہیں مل پا رہا ہوتا کہ اس چرچ کے لیے ہم کس کو آگے جو ہے نا وہ کس بچے کو تیار کریں، تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے، شاید اس وجہ سے بھی وہ قادیانیت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ خیر، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں الحاد جو ہے وہ چھا رہا ہے، جی الحاد چھا رہا ہے، اور مذہب بیزاری موجود ہے، مذہب بیزاری عیسائیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، خود اب مسلمانوں کے ہاں کس قدر ہو چکی ہے، تو یہی باتیں وہ الحاد کا سبب بھی بنتی ہیں۔ خیر محترم ناظرین، ہم سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کو بھی بیان کیا ہے، اور ان کے امت مسلمہ میں واپس آنے کے حوالے سے بھی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے، وہ ہوں گے تو نبی، لیکن وہ اپنی نبوت کی یا اپنے معاملات کی جو پہلے تبلیغ کر کے جا چکے وہ تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ وہ جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے۔ اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش اور تمنا اپنی زندگی میں رہی، خود اناجیل میں یہ بات موجود ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ دجال کو، جو سب سے بڑا ظالم ہوگا اس وقت کا، اس کو قتل بھی کریں گے، اور پھر حضرت سیدنا امام مہدی کے ساتھ مل کر بہت سارے کام کریں گے، تو یہ اسلام کا ایک روشن باب ہوگا اس زمانے میں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام ہیں، اگرچہ بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ ان کے بعد بھی نبی یا رسول ہوئے نبی علیہ السلام سے پہلے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتاب ہیں، سارے معاملات ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہم سنتے ہیں معاشرے میں، وہ ہے خاتم الاولیاء کی۔ تو یہ کیا بحث ہے، اور اس حوالے سے ذرا جو ہے نا وہ آپ اہل اسلام کو بتائیں کہ یہ خاتم الاولیاء کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں کر بیان کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دراصل سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بعض عبارات کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے خاتم قرار دیا، خاتم الولایت قرار دیا ہے، خاتم الاولیاء قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت ابن عربی کی ان عبارات سے تو یہ بھی ترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے خاتم ولایت کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے، انہوں نے خاتم ولایت کی نسبت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی طرف بھی کی ہے، یہ ان کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر جب آپ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ڈیپلی جب اس کے مطالعے کی گہرائی اور گہرائی میں جب آپ اترتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس معاملے میں بھی منفرد ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خاتم ولایت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نبی علیہ السلام کا نبی۔ مطلب یہ ہوا کہ خاتمیت کا جو اعزاز ہے وہ نبوت کے حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ جو ولایت نبوت کہلاتی ہے اس ولایت نبوت کی خاتمیت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ایک ہے ولایت جو نبی علیہ السلام کے بعد ہے، جیسے ہمارے اولیاء، اس کی خاتمیت بھی حضور اکرم صلی اللہ، یعنی وہ جو آپ جس ولایت کی بات کر رہے ہیں وہ ولایت نبوت ہے، وہ ولایت۔ اچھا، یہ شاید میرے خیال میں لوگ فرق نہیں سمجھ پاتے، بس اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اصل میں منبع اور فیض اللہ رب العزت کی تجلیات اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور اس کے فیضان کا جو منبع ہے، جو اللہ کا فیضان جو مخلوق تک پہنچے گا، وہ بذریعہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ چونکہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے تو لہٰذا جو نبوی ولایت کا فیضان ہے
وہ بھی اگر آئے گا اور کسی کو ملے گا تو بذریعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ تو خاتم الاولیاء بھی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور ہم نے اس حوالے سے وہ ایک مضمون بھی لکھا ہے، وہ موجود ہے ابن عربی کے پیج پر، مجلس ابن عربی کے حوالے سے۔ تو کچھ جلد باز مفکرین، ہمارے محققین جو ہے وہ ابن عربی کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ پھر الزام دھر دیتے ہیں کہ جی ابن عربی نے جو دیکھیں کہ یہ خاتم ولایت کہہ دیا حضرت عیسیٰ کو، حضرت امام مہدی کو، وہ ان کی اور خود اپنی طرف بھی انہوں نے منسوب کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ابن عربی کا واضح موقف یہ ہے کہ خاتم الولایت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اور جس طرح شریعت اسلامیہ یعنی کہ نبوی فیضان قیامت تک جاری رہے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا، اسی طرح حضور سے فیض یا ولایت بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ ان دونوں چیزیں، یہ دونوں چیزیں جاری و ساری رہیں گی، بس نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ فیضان نبوت بذریعہ ولی وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں، تو یہ جو بعض لوگ ہیں یہ کیا سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، یا سمجھ کے نہ سمجھ ہوتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جلد باز محققین اور مفکرین ہیں، جلد بازی بہت ہے نا اصل میں انسان کی طبیعت میں بھی۔ آپ نے تو پڑھا ہی ہے کہ خلق الانسان عجولا، کہ انسان کی طبیعت میں ایک عجلت بھی موجود ہے، تو وہ جب غالب آ جاتی ہے تو اس طریقے کی بات، یا یہ کہ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ہے تو میں فوراً اس کو لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ میری طرف سے پیش کر دو، اور اس کی تہ تک نہیں جایا جاتا۔ اس کی تہ تک نہیں جایا جاتا، اور پھر وہ بات جب چل نکلتی ہے تو پھر وہ اس کے پھر بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، چونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم تھا اور دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی کہ ہم اتنی بات کر سکے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کرسمس کی مبارک دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، تو اسلام کا نقطہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی کہ جب جناب پاک مریم پر الزام لگایا گیا تو انہوں نے فاشارت الیہ، تو اس جانب اشارہ کیا، تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی پنگوڑے میں آئی یہ کیسے بات کرے گا؟ تو وہ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف جناب ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں انہوں نے اپنی ولادت کے دن پر سلامتی کی بات کہی ہے۔ تو اگر آپ رواداری کے لیے اور مذہبی رواداری کے لیے اگر آپ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں تو یہ مبارکباد ہم مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، ایک تو ہے 25 دسمبر کی تاریخ، تو یہ طے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے اس دن پر سلام بھی ہے، اس دن پر برکتیں بھی ہے، اور اس دن کی مبارکباد میں آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ مبارک دن ہے۔ لیکن جو عیسائیوں کا نقطہ ہے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے یعقوبیہ کا اور دوسرے فرقے کے بارے میں بتایا کہ وہ خدا یا خدا کا بیٹا، تو یہ ظاہر ہے یہ تو مسلمانوں کے ناجائز ہے۔ لم یلد ولم یولد، ہاں بالکل، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر سلام ہو، جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے، خود کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، سب سے پہلے اعلان یہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، پھر کہا میرے پاس کتاب ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ تو یہ جتنی برکتیں اگر ہمیں ایک انعام ملے تو ہم اس پر پھولے نہیں سماتے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے انعامات ملے، تو ان انعامات پر شکر بجا لانا، اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اتنے انعام ملے تو ڈاکٹر صاحب جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کے انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ امام ہے، حضرت عیسیٰ مقتدی ہے، نبی علیہ السلام مقتدا ہیں، 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا وہ پیش، سب کے سب مقتدی ہیں۔ تو ناظرین ہم نے چلنا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، آپ ہی کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنانا ہے، اور جیسا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، نبی اور رسول ہیں، اور اس حساب سے ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ دیگر انبیاء کا جیسے ہمارے پیش نظر ہے، نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بالکل ہم نے سامنے رکھنا اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بار دیگر شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ محترم ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم عنقریب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔